أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اور بڑائی کے لائق ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالی نے سارے جہانوں کو پیدا کیا، وہی اس کا مالک ہے، خالق ہے، مدبر ہے، وہی اس کائنات کو، اس دنیا کو چلانے والا ہے۔ درود اور سلام ہو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی محنتوں کے نتیجے ہم اور آپ آج اسلام کے سائے میں، اسلام کے تلے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور جن کی بدولت، جن کی محنتوں کے بدولت آج اسلام دین ہم تک پہنچا ہے۔ معزز سامعین کرام، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ انشاءاللہ آج کا جو موضوع ہوگا، آج کا جو عنوان ہوگا، گمراہ فرقوں کا وجود، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں، اس کے تعلق سے انشاءاللہ ہم چند باتیں، چند پہلوؤں پر اس کی ہم گفتگو کریں گے۔ ورنہ تو دیکھیے ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں جو فرقے ہیں بہت زیادہ ہیں، ہر فرقے پر، ہر طبقے پر ہم گفتگو نہیں کر سکتے، ہر فرقے پر اور ہر طبقے پر ہم گفتگو نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم ایسی چیزوں پر یا پھر ایسے فرقوں پر ہم گفتگو کریں گے جس کا وجود ماضی میں بھی تھا، جس کا وجود آج سے پہلے صحابہ یا پھر صحابہ کے بعد کے زمانے میں تھا، اور آج ہمارے زمانے میں بھی وہ فرقے موجود ہیں، یا پھر اس قسم کی ذہنیت ہمارے پاس موجود ہے۔ تو ایسے بعض فرقوں کا ذکر ہم کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کے کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں کہ یہ فرقے وجود میں آئے، یہ فرقے ظہور ہوئے، ان کا ظہور ہوا، اس پر ہم انشاءاللہ تفصیل مختصر طور پر گفتگو کریں گے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ انعام کی آیت، یہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ راستہ یعنی کہ دین کا راستہ، قرآن و حدیث کا راستہ، اللہ تبارک و تعالی کا راستہ، یہ سیدھا سیدھا راستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا راستہ ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، تو لہذا لوگوں، مومنوں، تم کو چاہیے کہ اس راستے کی پیروی کرنا چاہیے، اس راستے پر تم کو چلنا چاہیے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور الگ الگ راستوں پر تم کو نہیں چلنا چاہیے۔ اگر تم چلو گے تو کیا ہوگا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ راستہ بھٹک جاؤ گے، سیدھے راستے سے تم بہک جاؤ گے۔ اگر تم کو صراط مستقیم پر رہنا ہے، جس کی دعا ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں کرتے ہیں کہ اهدنا الصراط المستقیم، تو ہم کو چاہیے کہ قرآن کے راستے کو ہم اپنائیں۔ ہم کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ ہم کو بتایا ہے، اس راستے کو ہمیں اپنانا چاہیے اور اس کے مطابق ہم کو چلنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ہم کو بتائی۔ صحابہ کرام کی مجلس تھی، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لکڑی تھی، زمین پر ایک لائن ڈالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس لائن کے دائیں
چند لکیریں ڈالی اور بائیں چند لکیریں ڈالی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اے میرے صحابہ سن لو، یہ جو سیدھی لائن میں نے یہاں پر ڈالی ہے یہ صراط مستقیم ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، اگر اس پر چلو گے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو پاؤ گے، اگر اس راستے پر چلو گے تو تم کو جنت ملے گی، اگر تم اس راستے پر چلو گے تو تم جہنم سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کے دائیں میں چند جو لکیریں ہیں اور لیفٹ سائڈ رائٹ سائڈ جو لکیریں میں نے ڈالی ہیں یہ دوسرے راستے ہیں، اور ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور اس کو بڑا زبردست مزین بنا کر، خوبصورت بنا کر، الفاظ کی شکل میں، نظارے ایسے ہوتے ہیں، سننے میں ایسے سمجھ میں آتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہماری کامیابی اسی راستے میں، ہماری کامرانی اسی راستے میں۔ اور دیکھیے کامیابی کا راستہ، جیسے کہ آپ نے تقریباً 2 دن سے عقیدے کے درس میں اور بالخصوص آج کے درس میں آپ نے سنا کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا یعنی کہ کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جی لا الہ الا اللہ۔ اور اسی کو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ یہی راستہ ہے صراط مستقیم، ان اعبدوا اللہ، کہ تم کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، واجتنبوا الطاغوت، اور تم کو طاغوت سے رکنا ہے، یعنی کہ یہاں وہاں کے فرقے، یہاں وہاں کی باتیں، یہاں وہاں کے افکار خیالات جو آپ کو بہکا سکتے ہیں، دکھنے میں ایسے نظر آتا کہ بڑا خوشنما آپ کو معلوم ہوگا، ایسے لگے گا کہ میری جنت یہی ہے، اور آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو یہی بات معلوم ہوگی کہ جو نظر آنے والی چیزیں وہ حقیقت میں وہ خوبصورت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ شیطان ان کے اعمال کو مزین کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد بھی وہ سوچتا ہے کہ میں نے اچھا کیا، جیسے مثال کے طور پر اگر کسی آدمی نے کسی کو دھوکہ دے دیا یا پھر جھوٹ بول کر کچھ کما لیا، وہ بڑے فخر کے ساتھ سارے لوگوں کے سامنے کہتا ہے، اور لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ بھائی کیا زبردست اس کا دماغ چلتا ہے، کتنا ماہر ہے یہ، اس کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگلی بار مجھ کو بھی موقع ملے گا تو میں تم سے مشورہ لوں گا۔ کر رہا یہاں پر گناہ کا کام، لیکن اس کا گناہ اس کی نظر میں اتنا بہترین بن گیا، اتنا مزین اور اتنا خوبصورت بن گیا کہ لوگ اس سے مشورے لینے کے لیے آتے ہیں۔ اور یہاں پر افسوس کی بات یہ ہے کہ گناہوں کے کاموں میں ایک دوسرے سے مشورے ہوتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا غلط کام جو ہوتا ہے شیطان اس کو مزین کر کے بناتا ہے، شیطان اس کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ یہی تو بات دجال کے بارے میں بتائی گئی۔ دجال کیا کرے گا؟ آسمان سے بارش برسائے گا، جی پانی کی نہریں اس کے ہاتھ سے جاری ہوں گی، دیکھنے میں بہت اچھا، ایسا لگے گا کہ بھائی یہی میری کامیابی، اس کے میں پیچھے چلوں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، یہ اللہ کا ولی، دیکھنے میں اس کو ایسے ہی نظر آئے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت جس کو وہ بتا کر لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا، حقیقت میں کیا ہوگی؟ وہ جہنم ہوگی۔ مطلب یہ کہ آپ کو آنکھوں کی چیزوں میں دھوکے میں آنا نہیں ہے، آپ کو جو نظارے آپ کے سامنے نظر آتے ہیں اس سے دھوکے میں آنا نہیں ہے، بلکہ آپ کو سیدھے راستے پر چلنا ہے، صراط مستقیم پر چلنا ہے، اور یہی ہماری کامیابی کا راستہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اسی بات کی تعلیم دی، اور یہی بات صحابہ کرام کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ تو بہرحال سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ان اعبدوا اللہ، توحید کا راستہ، واجتنبوا الطاغوت، اور شرک سے بچنا۔ ٹھیک ہے، اب دنیا کے اندر کیا ہوا؟ اسلام اور مسلمانوں کے جو دشمن ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے دو دشمن ہیں، پہلے ہی سے، پہلے کے زمانے ہی سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض فتنے رونما ہوئے، لیکن خاص کر کے صحابہ کرام کے زمانے میں، اور بالخصوص حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی موت کے بعد، وفات کے بعد، یہ فتنوں کا ایک بہت بڑا سیلاب، ایسا سیلاب کہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے، ایسا سیلاب کا رونما ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے ہم کو آگاہ کیا اور بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا
کہ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ خبردار لوگوں سن لو کہ تم سے پہلے جو بنی اسرائیل کی قوم گزری ہے اس کے قدم با قدم ملا کر تم چلو گے. اگر وہ گناہ کریں گے تو تم بھی گناہ کرو گے. اگر جو جو کام انہوں نے کیا، جو جو غلطیاں انہوں نے کی، اس غلطی کو تم کرو گے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں پر، نصارہ پر، عیسائیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے. کیوں لعنت ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو عبادت کرنے کی جگہ بنا لی. لوگ اس کے پاس جاتے، قبروں کے پاس جاتے، نبی کی قبر کے پاس جاتے اور وہاں پر عبادت کرتے، سجدے کرنے لگتے اور وہاں سے مرادیں مانگنے لگتے. اس بات کی تلقین یا اس بات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکے یا نہیں روکے؟ روکے. مزید تاکید کیا کی؟ لا تتخذوا قبری عیدا، کہ لوگوں میری قبر کو عید مت بنانا، میلہ مت بنانا، بار بار آ کر یہاں پر عبادت کا مت بنانا تم. ایک تو یہود و نصارہ کے لحاظ ان پر لعنت بھیج کر روکا، پھر اس کے بعد اپنی قبر پر یہاں پر عبادت کا بنانے سے روکا، اور تیسری تاکیدی حکم یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کب بتائی؟ اپنی وفات سے 1-2 روز قبل. اپنی وفات سے 1-2 روز قبل. دیکھیے عام طور پر جب انسان کسی سے جدا ہوتا ہے تو اس وقت بہت ہی اہم باتیں وہ بتاتا ہے، بہت ہی اہم باتیں وہ بتاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی اتنی فکر تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے آگاہ کیا، لیکن یہ بھی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ میری امت سے پہلے جو امتیں گزری ہیں وہ جن جن گناہوں میں مبتلا تھی، میری امت بھی ان گناہوں میں اور ان کاموں میں مبتلا ہوگی. اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، 72 فرقوں میں بنی اسرائیل بڑھ گئے تھے، لیکن میری امت ایک قدم اور آگے بڑھے گی اور 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے جو یہی صراط مستقیم پر چلے گا. صراط مستقیم پر چلنے والا یہ فرقہ، یہ جماعت جو قرآن اور سنت پر عمل کرتی ہے، یہی جماعت کامیاب ہونے والی جماعت ہے. ورنہ یہ کہہ کر فلاں امام، فلاں بزرگ، فلاں ولی، فلاں پیر، اگر اس چکر میں جائیں گے تو پھر گمراہی کے راستے پر نکل پڑو گے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، چلیے ہم آتے ہیں. سب سے پہلا ایک فرقے کا ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں اور وہ ہے عقیدے میں. اس کا ذکر انشاءاللہ شاید کل آپ پڑھیں گے، لیکن تفصیلی طور پر نہیں آئے گا، لیکن انشاءاللہ فرقے کا ذکر میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. اور وہ ہے تقدیر کے مسئلے کے تعلق سے. صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی کتاب الایمان کی سب سے پہلی حدیث ہے. حضرت حمید بن عبد الرحمن حميري ایک تابعی، وہ بصرہ سے حج یا عمرہ کرنے کے لیے مکہ تشریف لائے. مکہ تشریف لائے اور ان کا یہ ارادہ تھا کہ میں وہاں پر کسی صحابی سے ملاقات کروں گا، اور بصرہ میں ایک آدمی تھا جس نے تقدیر کا انکار کیا تھا. بصرہ میں ایک آدمی تھا جس نے تقدیر کا انکار کیا تھا، لہٰذا اس کے تعلق سے میں سوال کروں گا. اب جب ان کی ملاقات ہوئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ان سے ان کی ملاقات ہوئی اور کہا کہ ہمارے وہاں پر ایک آدمی ہے معبد الجہنی، اس نے کیا کیا؟ ان الامر انف، یعنی کہ تقدیر اقدیر کوئی چیز نہیں ہوتی. انسان جو بھی کام کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ کو العیاذ باللہ اس کا کوئی علم نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ انسان جو کچھ بھی عمل کرتا ہے وہ اپنے طور پر عمل کرتا ہے. لہٰذا انہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کا انہوں نے انکار کیا. اور اس کی وجہ کیا ہے جانتے ہیں آپ لوگ؟ نیت بڑی اچھی ہوتی، سوچ بڑی اچھی ہوتی،
لیکن جب صراط مستقیم سے قرآن اور حدیث کے راستے سے ہٹ کر اگر کوئی بندہ چلتا ہے، اپنی عقل کو بنیاد بنا کر اپنی عقل کے پیچھے اگر وہ لگ جاتا ہے تو پھر وہاں پر یہ گڑبڑی ہو جاتی۔ کیوں انہوں نے یہ فیصلہ کیا؟ یہ عقیدہ انہوں نے کیوں بنایا؟ یہ عقیدہ انہوں نے اس لیے بنایا کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہاں پر یہ کہا جائے گا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز پڑھائی، کیونکہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ اللہ کے فیصلے، دنیا میں کس کا فیصلہ ہوتا ہے؟ ہر فیصلہ اللہ رب العالمین کا ہوتا ہے۔ اب کوئی بندہ نماز پڑھ رہا تو کس کے فیصلے سے؟ اللہ کے فیصلے۔ روزہ رکھ رہا تو کس کے فیصلے سے، کس کے ارادے سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے۔ اب یہاں پر نیکیوں کا مسئلہ ہے تو بات بہت آسان ہے۔ اگر سوال یہ کیا جائے کہ اگر کوئی چوری کر رہا ہے تو کس کے ارادے سے؟ جی میں نے انسان تو کرتا ہے چوری، ٹھیک ہے، لیکن ارادہ کس کا ہے؟ یہاں پر فیصلہ کس کا ہوتا ہے؟ جی یاد رکھیے ایک بات، دنیا کے اندر جتنے بھی کام ہیں، اچھے کام برے کام، سب کام کا خالق، ہمارے بندوں کے جتنے بھی افعال، ہمارے جو بھی کام ہیں، تمام چیزوں کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ بتائیے، اگر کوئی چوری کرتا ہے تو پھر کیا بولیں گے اس کو؟ چوری کرنے والا یہ جو کام ہے یہ کس نے بنایا؟ ہاں دیکھیے مسئلہ گڑبڑا گیا نہیں گیا؟ جی نہیں، مطلب یہی سوچ ان کے پاس بھی آئی تھی، اور انہوں نے کیا کیا؟ بھائی ہم کیسے بولیں گے اللہ تعالیٰ چوری کرا رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ظلم کرا رہا ہے، یہ کیسے بولیں گے ہم؟ اسی لیے کیا بولیں گے ہم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ نہیں ہوتا، انسان خود اپنے طور پر کام کرتا ہے۔ انسان جو جی نہیں، بات آپ کی بالکل درست ہے۔ میں اصل میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ لوگ گمراہ ہوئے کس وجہ سے ہوئے؟ یہ جو تقدیر کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ معاملہ کچھ پہلے سے طے نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین کے علم میں نہیں ہوتا، یا پھر اللہ رب العالمین کے ارادے کے بغیر ہی انسان اس کو کر لیتا، بغیر ارادے کے ہی انسان کیا کرتا؟ اللہ رب العالمین کی کوئی مشیت نہیں ہوتی، اللہ کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، بلکہ انسان خود عمل کرتا۔ یہ کہنے کی نوبت کیوں آئی ان لوگوں کو؟ اس لیے نوبت آئی کیونکہ اگر انسان گناہ کرتا ہے تو وہاں پر یہ بولنا پڑے گا کہ گناہ کا کام اللہ رب العالمین نے کروایا، تو یہ تو مناسب بات نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ اسی لیے انہوں نے کیا کہا؟ بھئی ایک کام کریں گے ہم، اللہ کے اوپر ہے نا گناہ کا الزام ڈالنے کے بجائے ہم اللہ کا ارادے کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ گناہ جو بھی ہوتا انسان کرتا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی چوری کر رہا ہے تو انسان اپنی طور پر چوری کر رہا ہے، مطلب یہ کہ اللہ کے ارادے کے بغیر انسان چوری کر رہا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ انسان ایک لمحے بھر کے لیے بھی اللہ کے ارادے سے یا پھر اللہ رب العالمین سے ہٹ کر کوئی کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ دیکھیے سوچ، عقل جو ہوتی ہے، عقل کے پیچھے جب انسان جاتا ہے دلائل کو چھوڑ کر تو پھر وہاں پر یہ ساری گمراہی آ جاتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ تقدیر کا انکار کیا۔ قرآن مجید میں کتنی ایسی آیتیں، بہت ساری آیتیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کو ثابت کیا گیا، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک گمراہ فرقہ وہاں پر رونما ہوا۔ اب ان کے اگینسٹ میں، ان کے اپوزٹ میں ایک دوسرا فرقہ آیا جس کو کہا جاتا ہے جبریہ، ان کو بولتے ہیں قدریہ۔ انہوں نے تقدیر کا انکار کیا، بولے کہ اللہ رب العالمین کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، انسان خود اپنے کاموں کو پیدا کرنے والا ہے، انسان خود اپنے ارادے سے کاموں کو پیدا کر، یعنی کہ مکمل ارادہ کس کا ہوتا ہے؟ انسان کا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر نیت ان کی اچھی ہے، نیت ان کی اچھی تھی، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کمزوری کو ثابت کر دیا۔ اب اللہ رب العالمین کا ارادہ ہی نہیں ہے تو پھر نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کمزور ہو گیا نا، ہوا نہیں ہوا ان کے قول کے مطابق، قدریہ کے قول کے مطابق۔ تو اسی لیے اب ان پر رد کرنے کے لیے ایک اور فرقہ اٹھا، دیکھیے حالات، جذبات، ایک اور فرقہ اٹھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ بھئی ایسا کیسے ہوگا؟ اللہ کا انکار کر، اللہ کے ارادے کا تم انکار کر رہے، کیسے ایسے ہوگا؟ انہوں نے کیا کیا؟ نہیں، جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے ارادے سے ہوتے ہیں، انسان کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہوتا، انسان کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے فیصلے سے، اللہ کے ارادے سے ہی
کام ہوتا ہے. مطلب یہ کہ انسان اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ کے ارادے سے، بندہ وہاں پر کچھ بھی نہیں کرتا، اللہ نے ارادہ کر دیا تو وہ انسان نماز پڑھ رہا ہے. اگر کوئی چوری کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے چوری کروایا. اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے جھوٹ بلوایا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ العیاذ باللہ ان کے قول کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ ظالم ہو گیا. کیسے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ان سے چوری کرا رہا ہے اور پھر خود ان کو سزا بھی دے گا. اللہ تعالیٰ خود ان سے جھوٹ بھی بلوا رہا ہے اور ان کو سزا بھی دے گا. یہی تو بات ہوگی نا اس کی. پہلے قول قدریہ نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین کے ارادے کا انکار کر دیا اور بولے کہ مکمل جو کنٹرول ہے وہ انسانوں کے پاس ہے. ان کے اگینسٹ میں بعض لوگ اٹھے اور بولے کہ بھائی تم لوگ غلط کر رہے ہو. مکمل انسان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، بلکہ کس کے پاس ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. پھر انسان کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. انسان مجبور ہے. انسان مجبور ہے. اب مجبور کا مطلب یہ کہ اللہ کا جو کام، جو فیصلہ ہوگا وہی کام کو انسان کرے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اسے چوری بھی کروا رہا ہے، اس سے سزا بھی دے رہے ہیں. تو ظلم ہوا یا نہیں ہوا؟ ظلم ہو گیا. یہ دو گمراہ فرقے وہاں پر رونما ہوئے، وجود میں آئے. تو اب اس کا جواب ہم کیسے دیں گے؟ پھر اس کے بعد اس کے جو جزئیات ہیں اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں انسانوں کے بھی ارادے کا ذکر فرمایا ہے اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادے کا بھی ہم کو تذکرہ ملتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رب العالمین. تم جو کچھ بھی چاہتے ہو، تم جو کچھ بھی ارادہ کرتے ہو، کس کی طرف اللہ رب العالمین نے کہا؟ انسانوں کی طرف. تو کیا معلوم ہوا کہ انسانوں کا بھی ارادہ ہوتا ہے. انسانوں کا بھی ارادہ ہوتا ہے، لیکن انسانوں کا ارادہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کے ماتحت ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کے ارادے کے تحت یہ ہوتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ انسان کو مجبور بھی ہم نہیں بولیں گے، انسان کے پاس بھی ارادہ ہے. اب کیسے؟ اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، آج ہمارے معاشرے میں بھی بولتے ہیں بھائی چوری کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تقدیر میں لکھا. نماز کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ بھائی میری قسمت میں، جب اللہ تعالیٰ میری قسمت میں لکھ دے گا کہ یہ ہدایت یافتہ بن جائے گا یا پھر یہ نمازی بن جائے گا تو پھر میں نماز پڑھنے لگ جاؤں گا. بولتے نہیں بولتے ہیں ایسے؟ تقدیر کو دلیل بناتے یا نہیں بناتے؟ مطلب یہ ہوا کہ ایسے لوگ کون ہو گئے؟ یہ جبریہ. یعنی کہ بندے کے ارادے کا وہ انکار کرتے ہیں، بلکہ وہ بولتے ہیں کہ سب کرتا دھرتا اللہ تعالیٰ ہے اور بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو ان کا یہ عقیدہ کس کے خلاف ہے؟ یہ قرآن مجید کے خلاف ہے ان کا یہ عقیدہ. کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. انسانوں کے ارادے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت کیا ہے، بیان کیا ہے. اب یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ بھائی جب تم انسان کے ارادے کا گناہوں کے کاموں میں تم تقدیر کو دلیل بناتے ہو، اور خاص کر کے یہ جو تقدیر کو دلیل بنایا جاتا ہے کس مسائل میں؟ گناہوں کے کاموں میں. نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ میری قسمت میں یہی ہے. چوری کیوں کر رہے ہیں؟ میری قسمت میں یہی ہے. جب اللہ تعالیٰ مجھ سے کرا رہا ہے تو بھائی تم کون ہوتے مجھ کو روکنے والے؟ جو ہونا ہے ہو کر رہے گا. جب آپ کو اتنا یقین ہے تو پھر آپ کماتے کیوں؟ آپ ایسے بھی تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تعلق سے یہ لکھ دیا کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ آپ بھی سڑک میں چلے جاؤ اور بیٹھ جاؤ رات کے اندھیرے میں. کوئی ہمت کرتا ہے ایسے؟ بتائیے، کوئی ہمت کرتا ہے؟ نہیں کرتا. اصل میں معاملہ کیا ہے؟ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ انسان اپنے مقصد کے خاطر یا پھر اپنی پسند کی چیزوں کو لینے کے لیے وہاں پر تقدیر کو دلیل بناتا ہے. اب آپ سے میرا سوال یہ ہے، یا پھر جو بھی لوگ یہ بولتے ہیں کہ اللہ نے میرے بارے میں یہ لکھ دیا اسی لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. اگر کوئی بے نمازی وہ یہ کہتا کہ اللہ نے میرے بارے میں یہ لکھ دیا اسی لیے میں بے نمازی ہوں، تو سب سے پہلے اس بندے سے سوال یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے بارے میں یہ لکھا تم کو کیسے معلوم؟ بتائیے، معلوم ہے؟ نہیں معلوم. تو پھر فیصلہ آپ نے کیسے کر لیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ فیصلہ آپ نے کیسے کر لیا جب معلوم ہی نہیں ہے؟ اور اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اور دونوں راستے اللہ رب العالمین نے ہم کو بتا دیا. اچھا راستہ بھی بتا دیا، برا راستہ بھی بتا دیا. اب ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھے راستے کو اپنانا چاہیے. ہم کو وہ راستہ اپنانا چاہیے جس راستے کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں، جس راستے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں. یہ ہونا چاہیے نا.
لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے خواہشات کی تسکین کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیتا، اور گناہ کو پورا کرنے کے لیے، گناہ کرنے کے لیے تقدیر کو دلیل بناتا اور کہتا کہ اللہ مجھ سے کرا رہا ہے۔ اللہ نے آپ کے بارے میں، آپ یہ سوچ رہے ہو کہ بے نمازی، آپ یہ بھی تو سوچ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں یہ لکھا کہ آپ 5 وقتہ نمازی بنیں گے، تہجد گزار بنیں گے، آپ چہرے پر داڑھی چھوڑیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں نا۔ لیکن انسان نہیں سوچتا، اور خاص کر کے دین کے مسئلے میں تو سوچتا نہیں۔ دنیا کے مسئلے میں آپ محنت کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، ایسے سوچنے والوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ نے میرے بارے میں یہ لکھا کہ میں گھر پر بیٹھا رہوں گا اور دولت اور خزانے میرے گھر میں زمین سے نکل آئیں گے۔ کوئی عمل کرتا ہے اس پر؟ ایسی کوئی سوچ ہوتی؟ بتائیے، کوئی سوچتا ہے؟ ایسے نہیں کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ دنیا کے لیے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو اسی کو کہا جاتا ہے میٹھا میٹھا ہب ہب، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ جہاں پر محنت لگ رہی، خواہشات کے خلاف بات جاری، تو ہم بولیں گے نہیں، تقدیر تقدیر بھائی، قسمت قسمت قسمت۔ اور جہاں پر اپنے مطلب کی بات ہے تو وہاں پر کوشش کرتا ہے انسان۔ جو کوشش یہاں پر ہو رہی وہی کوشش دین کے مسئلے میں بھی تو ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھائی معاملہ جو بھی ہو، فیصلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے نا؟ فیصلہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ تو اس کو بھی ہم سمجھیں گے۔ یاد رکھیے، اس کو سمجھنے کے لیے 2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ شرعیہ۔ اللہ کے 2 ارادے ہوتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر کیا۔ ایک ہے اللہ رب العالمین کا ارادہ شرعیہ، اور دوسرا ہے ارادہ کونیہ۔ لفظ آپ کو یاد ہو یا یاد نہ ہو، لیکن اس کا جو معنی اور مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس مفہوم کو سمجھ جائیے۔ جو بھی شبہات ہوں گے انشاءاللہ وہ شبہات ختم ہو جائیں گے۔ ارادہ شرعیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کے تعلق سے، کسی بھی عمل کے تعلق سے اللہ رب العالمین اس عمل کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس عمل کو پسند کرتے ہیں۔ جیسے نماز کا مسئلہ، نماز اللہ رب العالمین کو پسند ہے یا پسند نہیں ہے؟ پسند ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ بندو، سارے مسلمانوں تم نماز پڑھو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ کن سے خطاب ہے یہ؟ سارے لوگوں سے، یا پھر صرف نماز پڑھنے والوں سے خطاب ہے؟ سارے لوگوں سے خطاب ہے نا؟ سارے لوگوں سے خطاب ہے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارادے کے مطابق سارے لوگ نمازی ہیں دنیا کے اندر؟ جی نہیں۔ تو پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم اسلام قبول کرو، کلمہ توحید کو، ان اعبدوا اللہ، تم اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرو، توحید کو تم اپناؤ۔ حکم ہے یا نہیں ہے؟ یقینی طور پر اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ دنیا میں صرف اور صرف کس کے لیے پیدا کیا؟ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو توحید کے لیے پیدا کیا۔ یہ اللہ کا حکم بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے۔ تو کیا اللہ کا یہ ارادہ پورا ہو رہا ہے؟ جی نہیں ہو رہا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ارادہ شرعیہ کہتے ہیں اللہ کے اس ارادے کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، ایسے عمل، ایسا کام جس کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہو، لیکن اس کا ہونا، اس کا کمپلیٹ ہونا، مکمل ہونا یہ ضروری نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یہ فیصلہ اللہ نے خود قرآن مجید میں ذکر کیا، اور اس کی مثال ہم دیکھتے بھی۔ اس کے مقابل میں دوسرا ارادہ کونیہ۔ ارادہ کونیہ کا مطلب یہ کہ اس کے اندر اللہ کی پسندیدہ چیز ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن آزمائش کے طور پر اللہ رب العالمین نے اس چیز کو وہاں پر پیدا کیا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ چوری کرتا ہے، کوئی بندہ چوری کرتا، اللہ رب العالمین کے حکم سے یا پھر اللہ رب العالمین کے فیصلے ہی سے وہ چوری کرتا، تو کیا اس کے چوری کرنے کو اللہ رب العالمین پسند کرتے ہیں؟ نہیں پسند کرتے۔ تو ارادہ کونیہ کے اندر یہی ہوتا ہے۔ ارادہ کونیہ کے اندر اللہ کی پسند، اللہ رب العالمین کی چاہت نہیں ہوتی۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے آپ لوگ؟ ایک ہے ارادہ شرعیہ، شرعیہ کے اندر اللہ رب العالمین کی چاہت ہوتی، اور ہر اچھا کام، ہر نیکی کا کام یہ اللہ رب العالمین کا پسند کا کام ہوتا ہے۔ ہر اچھے کام کو بولیں گے کہ اس میں اللہ کا ارادہ شرعیہ ہے۔ اور جو ارادہ کونیہ ہے اس کے اندر اچھا برا ہونا ضروری نہیں، بلکہ ایک عام وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ اب کوئی بندہ یہ نہیں بول سکتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کروا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین اس کو چاہتا ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہتے ہیں اس کا حکم ہم کو ارادہ شرعیہ کے طور پر
مل جاتا ہے۔ اب یہاں پر ارادہ شرعیہ اور کونیہ میں فرق یہ ہے کہ ارادہ شرعیہ کا مکمل ہونا یہ لازم نہیں ہے، ضروری نہیں، جبکہ ارادہ کونی، اللہ کا جو فیصلہ کونی ہوتا ہے، جو فیصلہ ارادہ کونی ہوتا ہے، وہ 100% ہو کر رہے گا، اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی اونچ نیچ نہیں ہو سکتی۔ جیسے مثال کے طور پر ابو جہل مسلمان تھا؟ نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ کیا تھا؟ اللہ رب العالمین کی محبت کیا تھی؟ اللہ رب العالمین کیا چاہتے تھے؟ اللہ نے یہ چاہا کہ دنیا کا ہر بندہ مسلمان ہو جائے، یہی تھا نا اللہ رب العالمین کا۔ تو اس کو بولیں گے کہ ابو جہل کے بارے میں اللہ کا ارادہ شرعی یہ تھا کہ وہ مسلمان ہو جائے، لیکن کیا ارادہ شرعیہ کا کمپلیٹ ہونا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ کونی اس کے اندر کیا تھا کہ وہ کفر پر مرے گا، وہ کافر رہے گا، اور ارادہ کونیہ کا مکمل لازمی طور پر ہوگا، اسی لیے اس کی وفات کس پر ہوئی؟ کفر پر ہوئی۔ اور یہ جو ارادہ کونیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے مشیت۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق، اللہ رب العالمین کا جو علم ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے مطابق ساری چیزوں کو لکھ دیا ہے، اور ساری چیزیں دنیا میں رونما ہو رہی، دنیا میں ہو رہی۔ تو اس تفصیل کو ذکر کرنے کے بعد ایک چیز ہم کو جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ دنیا کے اندر جتنے بھی برے کام ہیں، وہ برے کام اللہ رب العالمین کے چاہت کے ہے یا نہیں؟ جتنے بھی برے کام ہیں اللہ رب العالمین پسند کرتے ہیں اس کو؟ نہیں کرتے ہیں۔ تو پھر کس بنیاد پر بندہ اس کی طرف جا رہا بھائی؟ تقدیر کا بہانہ بنا کر، جب ہم کو معلوم ہی ہے ہر گناہ کا کام اللہ رب العالمین کو ناپسندیدہ ہے، اللہ رب العالمین اس کو پسند نہیں کرتے، تو اس کی طرف جانا اچھی بات ہے؟ یہ عقل مندی والی بات ہے؟ نہیں۔ جبکہ ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ دنیا میں ہر اچھا کام، ہر عبادت اللہ تعالیٰ اس کو چاہتے ہیں۔ یہی تو دو راستے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یہ دو راستے اللہ رب العالمین نے ہم کو بتا دیے۔ اب ہمارا فریضہ کیا ہے؟ انسان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم کو یہ اختیار ہے کہ ہم چاہیں تو اس راستے پر چلیں، چاہے تو اس راستے پر چلیں۔ اب اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ میں اس راستے پر، سیدھے راستے پر چلوں گا یا پھر راستہ بھٹک جاؤں گا، اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، اللہ رب العالمین نے اسی کو لکھ دیا ہے۔ تقدیر کو دلیل بنا کر کوئی بندہ گناہ نہیں کر سکتا، تقدیر کو یا پھر گناہ کو دلیل بنا کر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کو، فیصلے کو انکار نہیں کر سکتا۔ بس سمجھ میں آ رہی؟ ایک فرقہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں یہ رونما ہوا، ان کو قدریہ جبریہ کہا جاتا ہے، اور آج تک بھی ان کے اثرات موجود ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو سنا ہوگا آپ لوگوں نے، بہت سارے بھائی تقدیر کی بات ہے کیا کریں گے؟ نہیں، یاد رکھیے گناہوں کے مسائل میں، گناہوں کے باب میں تقدیر کو آپ دلیل نہیں بنا سکتے۔ یہ دو فرقوں کے تعلق سے۔ چلیے اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، اب مزید چند فرقے ہیں، تاریخ میں مختصر طور پر آپ کے سامنے لے کر چلوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ اس پر مختصر گفتگو ہماری ہوگی۔ وہ یہ کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے تعلق سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بات بتائی تھی، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گئے اور جا کر کہا، حضرت حذیفہ نے کہا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ فتنے ایسے سمندر کی موج کی طرح یہ امنڈ کر آئیں گی، ایک بہت بڑا سیلاب آئے گا۔ ابھی فتنوں کا دروازہ بند ہے، اور جب یہ دروازہ کھل جائے گا تو پھر بہت سارے فتنے اس امت میں رونما ہوں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا یا پھر کھولا جائے گا؟ دروازہ توڑا جائے گا یا پھر کھولا جائے گا؟ حضرت حذیفہ نے کہا کہ وہ دروازے کو توڑا جائے گا، کھولا نہیں جائے گا۔ اس کے اندر مطلب یہ کہ اگر دروازہ کھولا گیا تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ بند کیا جا سکتا ہے، لیکن دروازہ ہی توڑ دیا گیا تو پھر بند ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مطلب یہ کہ قیامت تک یہ فتنے، یہ فرقے سب رونما ہونے والے ہیں۔ بعد میں حضرت حذیفہ سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ حضرت عمر جانتے تھے کہ یہ دروازے سے مراد خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ؟ حضرت حذیفہ نے کہا کہ ہاں وہ اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ مطلب یہ کہ جو دروازے توڑنے اور کھولنے کی بات ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کی طرف اشارہ تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب شہید ہو جائیں گے تو اس کے بعد فتنوں کا ایک دور شروع ہوگا جو قیامت تک باقی رہے گا۔
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ اب اس کے بعد بعض لوگ تھے جو اسلام میں، دین میں گڑبڑی وہ پیدا کرنا چاہ رہے تھے، انہوں نے سوچا کہ اب ہم کو کیا کرنا ہے۔ دیکھا کہ بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہ رہے تھے، اب اسی کو انہوں نے مدعا بنایا اور وہیں سے انہوں نے اختلافات کو شروع کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ یہودی لوگ، اور یہودیوں کا ایک ذمہ دار آدمی یہودیوں میں سے وہ ہے عبداللہ بن سبا۔ عبداللہ بن سبا، اس نے کیا کیا؟ اسلام لانے کا ڈھونگ رچا، اسلام لانے کی اس نے ایکٹنگ کی، اور آ کر اپنے آپ کو مسلمان اس نے ظاہر کیا۔ اور یہی سازش عیسائیوں کے ساتھ بھی انہوں نے اس زمانے میں کی تھی۔ ایک شاؤل نامی یہودی تھا، اتنا بڑا سخت، یہودی اور عیسائیوں کے اندر بڑی کانٹے کی ٹکر ہوتی، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اور یہودیوں نے کیا کیا؟ عیسائیوں کو اتنی سزائیں دی، اتنی تکلیفیں دی۔ تاریخ کی کتابوں میں بات ملتی ہے، مستند صحیح بات یہ ملتی ہے کہ ان کو ایسے چمڑوں میں لپیٹ کر ان کو آگ لگا دیا جاتا تھا اور محلوں میں رکھ دیا جاتا تھا تاکہ محل میں کیا کر کے روموں میں، کمروں میں روشنی آ جائے۔ اتنا زیادہ سخت ان کے ساتھ ظلم یہودیوں نے کیا عیسائیوں پر۔ اور بھوکے جو جانور کتے وغیرہ ہوتے ان کے سامنے ان کو ڈال دیا جاتا تھا عیسائیوں کو جی۔ لیکن انہوں نے سوچا کہ بھائی کتنا کر کے یہ کریں گے، یہ ہم اب تک زندہ ہیں، ہم یہ کام کریں گے، لیکن ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ عیسائیت پوری دنیا میں پھیل جائے گا، ہم کو کیا کرنا ہے؟ اصل چیز میں بگاڑ پیدا کرنا ہے، چلو ان کے دین میں ہم بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ عیسائیوں نے کیا، یہودیوں نے کیا کیا؟ ایک آدمی کو تیار کیا، شاؤل اس کا نام تھا، شاؤل۔ وہ کیا کیا؟ وہ آ رہا تھا اور یہودیوں کے، عیسائیوں کے پاس آیا اور آ کر بولا کہ میں عیسائیت کو قبول کر دیا۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، پوچھے کہ بھائی ایسے کیسے؟ تو بولا کہ میں راستے میں آ رہا تھا، ایک بہت بڑی گرج کی آواز، آسمان گرجنے لگا، میں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب میری آنکھیں کھلی تو آسمان میں بادل میں ایک چہرہ مجھ کو نظر آیا، اور وہ چہرہ بولا کہ تم مجھ سے کیا دشمنی رکھتے ہو؟ میں عیسیٰ ہوں، لہٰذا تم مجھ پر ایمان لے آؤ اور عیسائیت کے مذہب کو لوگوں کے سامنے پھیلا دو۔ اس بنی بنائی کہانی اس نے، قصہ لوگوں کو سنا دیا۔ اب لوگ بھی خوش ہو گئے، بھائی اتنا بڑا دشمن اب یہ عیسائیت میں قبول ہو رہا، تو یقینی طور پر یہ دل سے قبول ہو رہا، اس کو انہوں نے مان لیا۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ مجھے احکامات، تعلیم مجھ کو ڈائریکٹ کہاں سے ملتی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی۔ اب جو بھی جو 12 حواری تھے ان کو کہا کہ ان سے کوئی علم حاصل نہیں کرنا، کیوں؟ کیونکہ وہ انجیل کے مطابق تم کو بتائیں گے، صحیح طریقہ وہ بتائیں گے، اور میں کن سے لیتا ہوں ڈائریکٹ مسائل؟ عیسیٰ علیہ السلام سے لیتا ہوں۔ اب سارے لوگوں کو اس نے گمراہ کر دیا۔ یہ سازش ان لوگوں کی تھی، اور یہی سازش اس نے مسلمانوں کے اندر یہودیوں نے پیدا کرنا چاہا۔ اور ہوا یہ کہ بعض لوگ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہ رہے تھے، تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعریف فضائل میں ان کے سامنے ایسا بیان کیا اور بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ ہونا چاہیے۔ بہت سارے مختلف ہیلے بہانے انہوں نے اپنائے۔ عبداللہ بن سبا نے ایک طریقہ یہ بھی اپنایا، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کو، الگ جماعت بنانے کے لیے اس نے کہا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے، ہمارا ایمان کیا، عقیدہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ سکتے، دونوں میں افضل کون ہے؟ یقینی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے کیسا اس نے لوگوں کے ذہنوں کے ساتھ کھیلا۔ اس نے کہا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کے کم رتبے والے، اس کے باوجود بھی وہ آ سکتے ہیں، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آ سکتے؟ اس زمانے میں عبداللہ بن سبا نے جو عقیدہ گڑھا تھا، آج کے مسلمانوں کے اندر یہ عقیدہ ابھی بھی موجود ہے یا نہیں ہے؟ بہت سارے لوگ کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی زندہ ہیں، بلکہ ہماری محفلوں میں آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، ہماری بات کو سنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا وغیرہ وغیرہ کے جو سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جاتا ہے، یہ سارے اسی عقیدے کے زد میں آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہ کہاں سے شروع ہوا؟ عبداللہ بن سبا یہودی کے ذریعے سے۔ بہرحال اس کی ایک سازش یہ بھی تھی کہ اس نے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا۔ اس کے بعد ہوا یہ
کہ وہ گھومتا رہا، بصرہ، کوفہ، مکہ، شام، ہر جگہ پر گھومتا رہا اور ایسے پروپیگنڈے اس نے بنائے. جیسے مثال کے طور پر اس نے مدینے میں جا کر کہا کہ مکے کے حالات اتنے خطرناک ہیں کہ مکے کے لوگ جتنے بڑے مظلوم ہیں دنیا میں اس سے بڑے مظلوم کوئی نہیں ہے. اور مدینے میں آ کر بولا، مکے کو آ کر بولا کہ مدینے کے لوگ اتنے بڑے مظلوم ہیں، ان پر اتنا ظلم کیا جا رہا ہے کہ ان سے بڑے مظلوم کوئی نہیں. اب ہر کوئی کیا سمجھ رہا تھا کہ بھئی ہم امن میں. بصرہ میں گیا تو وہاں پر بھی یہی بولا کہ مکے اور مدینے میں بڑی سختی ہے وہاں پر، کیونکہ حضرت عثمان کیا کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کو وہاں پر ذمہ دار بنا رہے ہیں، ہر جگہ پر اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قبیلے والوں کو وہاں پر ذمہ دار بنا رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو وہاں سے نکال رہے ہیں. بڑا سخت والا معاملہ مکے میں مدینے میں ہے. لہٰذا امن میں کون ہے؟ بصرہ والے. اب کوفہ کے پاس آیا اور کہا کہ بھائی اصل میں معاملہ کیا ہے، تم لوگ امن میں ہو. کوفہ، بصرہ والے، مکہ والے، مدینے والے، ان پر بڑے سخت گورنروں کو حضرت عثمان نے بھیج دیا. مطلب یہ کہ لوگوں کو یہ خوش فہمی مبتلا کر دیا کہ تم لوگ امن میں، باقی سارے لوگ ظلم میں. اب ہر کوئی یہی بولنے لگے. تو بہرحال ہوا یہ کہ ایک بہت بڑا لشکر اس نے تیار کیا اور مدینے کی جانب یہ کہہ کر کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ظلم کو روکنا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا. بہت سارے صحابہ کرام حج کو نکل گئے تھے اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. یہی وہ لوگ تھے. بس ذہنی طور پر یہاں سے آغاز تھا. ایک فرقے کے طور میں، ایک جماعت کی شکل میں ابھی ان کا وجود نہیں ہوا تھا. تو بہرحال جب یہ معاملہ ہو گیا، حضرت عثمان، بڑی مختصر طور پر میں آپ کو لے کر چل رہا ہوں، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گئے، شہید ہو گئے، تو کیا ہوا، لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا لیا. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قتل کا، قصاص کا مطالبہ کیا گیا. اب امیر کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. تو حضرت معاویہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار ہونے کے ناطے حضرت معاویہ نے کہا کہ اے امیر، اے علی رضی اللہ عنہ، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن سب سے پہلے آپ کیا کیجئے، آپ کے اطراف، کیونکہ جن لوگوں نے بھی حضرت عثمان کو قتل کیا انہوں نے کیا کہہ کر قتل کیا کہ امیر کس کو ہونا چاہیے؟ حضرت علی کو ہونا چاہیے. اب یہاں پر اپنے مقصد میں تو وہ کامیاب تو ہو گئے، لیکن اب فوری طور پر حضرت علی کو وہ ہٹا بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ ان کا شروع سے یہی تو ایجنڈا تھا نا. اب وہ حضرت علی کو ہٹا بھی نہیں سکتے، چلو وقتی طور پر بنا لیں گے، بنا لیے. اب حضرت معاویہ نے کہا کہ آپ کے جو اطراف ہیں، آپ کے اطراف میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتل، لہٰذا آپ پہلے ان سے قتال کیجئے، ان سے قصاص لیجئے، پھر اس کے بعد میں آپ سے کیا کروں گا، بیعت کروں گا اور آپ کو امیر مان لوں گا. ٹھیک ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوشش کی، کہا کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے قتل کیا. تو کیا کیا کہ کیسی سازش ان کی تھی، کہا کہ تقریباً جتنے بھی لشکر تھے، بعض روایتوں میں آتا کہ 20,000 ہاتھیں اڑ گئے تلوار و ہتھیار کے ساتھ کہ ہم نے قتل کیا. مطلب یہ کہ بغاوت کی طرف اشارہ تھا کہ آپ اتنے سارے لوگوں کو مارنے کا حکم دیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، اس کو روک دیا، یہ سمجھ کر کے بعد میں ان سے جب طاقت ہماری جٹ جائے گی تب ان سے قصاص لیا جائے گا. اب یہاں پر حضرت معاویہ کا اصرار تھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حالات سے یہاں پر یہ دیکھ کر انہوں نے تھوڑی سی تاخیر اس میں کر دی. اب نتیجہ کیا ہوا، ایک جنگ کی شکل یہاں پر پیدا ہو گئی جس کو جنگ صفین کہا جاتا ہے. اور اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور بعض صحابہ اور یہاں پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور بعض صحابہ دونوں یہاں پر آمنے سامنے ہوئے. بڑی زبردست جنگ ہوئی، کئی صحابہ، کئی اس میں مسلمان شہید ہوئے. یہ دیکھ کر صحابہ کرام کا دل تڑپ اٹھا اور انہوں نے کہا کہ رک جاؤ. قرآن کو بلند کیا انہوں نے اور کہا کہ رک جاؤ، ہم قرآن کے مطابق فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے. اب لوگوں نے کیا کیا، وہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی جانب سے ایک جج کو متعین کیا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی جانب سے ایک جج کو متعین کیا. حضرت علی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو اور حضرت معاویہ نے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو جج کے طور پر وہاں پر متعین کر دیا. اب یہ لوگ اب تک بھی یہاں پر خاموش تھے، اب تک بھی یہاں پر خاموش تھے. جو بھی بلوائی فسادی قسم کے جو لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ان کا یہ ماننا تھا یا پھر وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ فیصلہ حضرت علی کے حق میں آئے گا.
تو معاملہ کیا ہوگا؟ سیٹ ہو جائے گا، وہ محفوظ رہیں گے۔ لیکن کیا ہوا؟ دونوں نے آپس میں مل کر یہ فیصلہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت سے ہٹنا ہوگا، یہ فیصلہ کیا۔ اب چونکہ وعدہ تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس فیصلے کو تسلیم کر دیا۔ اب یہاں پر ان فسادیوں کے خلاف فیصلہ آیا یا نہیں آیا؟ فیصلہ ان فسادیوں کے خلاف آیا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اب وہاں پر پروپیگنڈا انہوں نے شروع کیا، کہا کہ نہیں ایسا مسئلہ نہیں ہو سکتا، علی بھی کافر ہو گئے اور معاویہ بھی کافر ہو گئے۔ کیسے کافر ہوئے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ان الحکم الا للہ، فیصلہ کس کا ہونا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہونا۔ اب انہوں نے فیصلہ کس کے فیصلے کو مانا؟ انسان حضرت ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو انہوں نے تسلیم کیا، لہٰذا علی بھی مرتد ہو گئے، علی بھی کافر ہو گئے اور معاویہ بھی کافر ہو گئے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ ایک بڑی جماعت کے ساتھ وہ نکل گئے اور الگ انہوں نے ایک جگہ کو، سکونت کو اختیار کر لیا۔ انہی لوگوں کو کہا جاتا ہے خوارج۔ کیا بولتے ہیں ان کو؟ خوارج۔ جو مسلمانوں کا امیر ہوتا ہے، مسلمانوں کا جو ذمہ دار ہوتا ہے، ان سے جو بغاوت کرتا ہے، ان سے جو الگ ہو جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے خوارج۔ ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے واقع معنوں میں حمایت کرتے تھے، ان کے ساتھ دیتے تھے، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جمع ہو گئے اور انہی لوگوں کو کہا جاتا ہے شیعہ۔ کیا بولتے ہیں ان کو؟ شیعہ۔ پرانے زمانے کے شیعہ، ان کا عقیدہ اتنا خطرناک نہیں تھا جو آج کے زمانے کے۔ پرانے زمانے کے لوگ کیا سمجھتے تھے؟ اس زمانے کے پرانے دور کے جو شیعہ تھے، ان کا مطلب یہ ہوتا کہ صرف وہ لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان اور حضرت عمر کے مقابل میں حضرت علی خلافت کا زیادہ حق رکھتے تھے، بس یہی چیز، یعنی کہ فضیلت والے حضرت علی۔ پرانے زمانے کے شیعہ انہی کو کہا جاتا ہے۔ بعد میں ان لوگوں نے کیا کیا؟ حضرت علی کو اللہ تعالیٰ کے برابر اور اللہ سے بھی بلند انہوں نے کر دیا، العیاذ باللہ۔ تو دوسرا فرقہ ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک تیسرا فرقہ بھی وجود میں آیا، وہ کیا ہے؟ نواصب ان کو کہا جاتا ہے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو غلط مانتے تھے۔ اب ان کو انہوں نے کیا کر دیا؟ غلط بولنے لگے، ان کے تعلق سے ہے نا غلط الفاظ، نازیبا الفاظ بولنے لگے، ان سے بغض رکھنے لگے، تو ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے نواصب۔ تو کتنے فرقے وجود میں آئے؟ 3، خوارج، شیعہ اور نواصب۔ اور ان تینوں کی جڑ کہاں سے نکلی؟ جی یہودیوں سے، جی یہودیوں سے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو سازشیں ہوتی ہیں، آپ دیکھیے یہ ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کے اندر قادیانیت بھی ہے نا، بعض لوگ اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں۔ یہ قادیانی فرقہ کہاں سے نکلا معلوم ہے آپ کو؟ یہ بھی یہودیوں کی جانب سے، انگریزوں کی ایجاد ہے۔ یہ جب ہندوستان کی آزادی کی جنگ ہو رہی تھی، انہوں نے دیکھا کہ مسلمان کے اندر اتحاد بڑا سخت ہے، انہوں نے کیا کیا؟ اب ان کو فرقوں میں بانٹنا ہے، اسی لیے ایک نئے نبی کا ایجاد کرنا۔ اور قادیانیوں کے دین کے اندر ایک اہم ترین چیز یہ بھی ہے کہ انگریزوں کی خدمت کرنا ان کے دین کا ایک حصہ ہے، ان کی کتابوں میں باقاعدہ یہ چیز لکھی ہوئی۔ تو یہ جو فرقے رونما ہوتے ہیں، یہ سازش اور دشمنوں کی جانب سے یہ سارے فرقے رونما ہوتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ ہم خوارج کے تعلق سے ابھی گفتگو کریں گے، وقت ہمارا بہت مختصر ہے، خوارج کے تعلق سے ہماری بات ہوگی۔ خوارج، ان کی بعض صفتیں ہیں جو ہم کو احادیث میں ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوصاف کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا، سب سے پہلی جو ہے ذہن سازی ہوتی ہے ان کی۔ پہلے ذہن بنتا ہے، کوئی بھی فرقہ جو ہے رات میں صحیح تھا، صبح ایک نیا فرقہ وجود میں آ گیا، ایسے نہیں ہوتا۔ پہلے فکر بنتی ہے، پہلے سوچ بنتی ہے، پھر اس کے بعد ایک جماعت کی شکل میں رونما ہوتے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے بعد مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو تقسیم کر رہے تھے، تو ایک آدمی آیا اور کہا کہ یا محمد اعدل، بولے کہ اے محمد آپ انصاف کریے اور سب کو برابر برابر تقسیم کیجئے۔ اعتراض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا، میں عدل نہیں کروں گا، تو پھر کون عدل کرے گا؟ پھر جب وہ وہاں سے منہ بنا کر چلے گیا، پلٹ کر نکل گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے جو دین سے ایسے خارج ہو جائیں گے، دین
سے ایسے باہر ہو جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتی ہے شکار کے اندر سے گھس کر وہ جس تیزی کے ساتھ نکل جاتی ہے ویسے تیزی کے ساتھ یہ بھی دین سے نکل جائیں گے۔ خوارج کا معاملہ کوئی آسان معاملہ نہیں۔ خوارج کی صفات کے تعلق سے، پھر خوارج کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کلاب النار، یہ جہنم کے کتے ہیں۔ یہ کوئی عام بات نہیں، کوئی عام حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں۔ خوارج کے تعلق سے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج بھی یہ سوچ اور فرقہ ہمارے پاس موجود ہے۔ میں اس کی چند باتیں، چند علامتیں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ اور جیسے آپ کو بات بتائی گئی کہ ان کے ظاہر کو دیکھ کر دھوکے میں نہیں آنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی تلاوت ایسی ہوگی یا پھر ان کی نماز ایسی ہوگی، ان کی عبادتیں ایسی ہوں گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے، اتنی لمبی لمبی نمازیں یہ پڑھیں گے کہ تم کو اپنی نمازیں معمولی لگیں گی، اور ایسے یہ کام کریں گے کہ جن کو دیکھ کر تم اپنے آپ کو بہت چھوٹا محسوس کرو گے۔ آج دنیا میں ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ارے بھائی یہ تو بہت بڑا متقی ہے، ولی اللہ، حقیقت میں کیا ہے؟ یہ تو خارجی بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم نے بتایا کہ ظاہر کو دیکھ کر دھوکے میں نہیں کھانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حقیقت بتائی اور کہا کہ یقرؤون القرآن، وہ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے تک نہیں اڑتا، یعنی کہ عمل بھی نہیں کر سکتے، ہو صرف دکھاوا کر سکتے ہیں، عمل بھی وہ نہیں کر سکتی، خوارج کی عادت۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کم عمر ہوتے، نوجوان قسم کے ہوتے ہیں، سفہاء الاحلام اور بے وقوف قسم کے ہوتے ہیں، جلد بازی کے فیصلے، جلد بازی جلد بازی جلد بازی، اور اسی جلد بازی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو بھی وہ کافر قرار دیتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان ہیں ان کو انہوں نے کافر قرار دیا، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے کافر کہا، حضرت معاویہ کو کافر کہا، بہت سارے صحابہ کو انہوں نے کافر کہا۔ کس نتیجے میں؟ جلد بازی کے نتیجے میں، جلد بازی کے نتیجے میں۔ اور خوارج کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ جو اہل سنہ والجماعہ کے جو علماء ہیں ان سے وہ بغض رکھتے ہیں، علماء سے دور لوگوں کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر کوئی بندہ یہ کہتا، اگر آپ نے سنا کہ یہ علماء ضروری نہیں ہے، بھائی آپ کتاب لے لیجئے، پڑھ لیجئے، عالم کی کیا ضرورت؟ آپ صبح سے شیخ طاہا نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ علم کس سے حاصل کرنا ہے؟ علماء سے حاصل کرنا۔ قرآن اور حدیث کا علم علماء سے آپ کو حاصل کرنا ہے۔ کیوں حاصل کرنا ہے؟ اگر علماء سے دور ہو گئے تو پھر معاملات بہت زیادہ بگڑ جائیں گے۔ علماء سے اگر دور ہو جائے تو پھر خارجی بھی بن سکتے ہیں، علماء سے دور ہو جائے تو شیعہ بھی بن سکتے ہیں۔ اور آج کے زمانے کا یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایسے یہاں کے انجینئر مرزا بول کر یا پھر یہ بول کر وہ بول کر ایسی ساری چیزیں حق بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کو لوٹنے والے ڈاکو ہیں، ان کے کبھی بھی باتوں میں نہیں آنا، اللہ کی قسم۔ یہ بس ہمارے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے لوگ ہیں۔ تو بہرحال حضرت میں آپ کو جو بتا رہا تھا کہ علماء سے لوگ دور کرتے ہیں، اس کی مثال یا پھر اس کی جو مثال ہے ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا پھر صحابہ کے زمانے میں ہم کو ملتی۔ ایک عورت اللہ کے حضرت عائشہ کے پاس آئی۔ معاملہ کیا تھا کہ اگر کوئی مسئلہ صحابہ کرام کے پاس یا دشوار ہو جاتا تو سارے لوگ کیا کرتے؟ حضرت عائشہ کے پاس رجوع کرتے اور ان کے پاس جاتے تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ ایک عورت آئی اور آ کر پوچھی کہ ایک حدیث ہے، بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ بولے کیا معاملہ ہے؟ کہ دیکھو حدیث میں عورت کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں ان ایام میں نمازوں کی قضا نہیں ہوتی، نمازوں کی قضا نہیں ہوتی، لیکن روزوں کی قضا ہوتی ہے۔ اب سوال یہ کہ کیسا دین ہے یہ؟ نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، اب یہاں پر دیکھو فرض روزوں کی قضا نہیں کر رہے، لیکن فرض روزوں کی قضا کر رہے ہیں لیکن فرض نمازوں کی قضا نہیں ہو رہی۔ یہ عجیب و غریب دین ہے۔ حضرت عائشہ سے جب یہ سوال کیا گیا، حضرت عائشہ نے کہا احروریۃ انتی، پہچان لیا فوراً، کہا کہ تم فلاں جگہ کے رہنے والے ہو۔ حروریہ ان کا خوارج کا ایک دوسرا نام بھی ہے، کیونکہ یہ لوگ جب الگ ہو کر جس جگہ پر چلے گئے تھے وہ حروریہ نامی مقام ہی تھا، اس لیے حضرت عائشہ نے کہا کہ تم تو اسی جماعت کی لگ رہی ہو، مجھ کو دین پر سنت پر اعتراض جو کر رہی ہو یہ خوارج کا کام ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں میں وہیں کی رہنے والی ہوں۔ معاملہ ختم ہو گیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک ہی بات بتایا، کہا کہ ہم کو اللہ رب العالمین نے ایسا کرنے کا حکم دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا تو ہم ایسے ہی عمل کریں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم کس راستے پر چلنا ہے، قرآن اور حدیث کے راستے پر ہم کو چلنا ہے، یہی راستہ یہی طریقہ ہم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی بتایا۔ ایک شخص تھا،
حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس، شام کے گورنر تھے، وہاں پر ایک آدمی اٹھا اور حضرت عمرو بن العاص کے پاس گیا، جا کر بولا کہ بھائی قرآن کا فلاں معاملہ ہماری عقل میں نہیں آتا، حدیث کے اندر فلاں حدیث ہے ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، دارمی کی روایت، سنن دارمی جو حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر یہ واقعہ موجود، تو ہم کو قرآن کا فلاں مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، قرآن میں تو ہے لیکن ہماری عقل میں بات نہیں بیٹھ رہی، حدیث میں تو ہے لیکن ہماری عقل میں بات نہیں آ رہی۔ تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے اس کو سمجھایا نہیں سمجھا، اس کو قید خانے میں ڈالا، وہاں قیدیوں کو بھی اس نے خراب کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے فوراً، جو گورنر تھے اس وقت، مسلمانوں کے جو امیر تھے، خلیفہ تھے حضرت عمر، ان کے پاس خط لکھ کر بھیجا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میرے پاس بھیجو اس کو، میں اس کو سدھار دوں گا۔ مدینہ اس کو بھیجا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی اس کو سمجھایا، تو بولے کہ امیر المومنین یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ، قرآن کی فلاں بات ایسی ہے، حالانکہ دیکھو قرآن میں ہے لیکن میری عقل میں یہ بات نہیں ہے، عقل اس کو قبول نہیں کر رہی، حدیث میں ہے میرا یہی معاملہ۔ حضرت عمر نے بھی کہا کہ اس کو 1 دن کی مہلت دی، دوسرے دن قید خانے میں ڈالا، وہی معاملہ تھا، تیسرے دن اس کو بلا کر دیکھا کہ وہی حالت ہے، تو بولے کہ کھجور کے زبردست تازے 2 پتلے زبردست چھڑیاں ان سے منگوائیں، تاکہ جیسے ہی ماریں گے تو جسم سے چمٹ جانا اور زبردست مار لگنا۔ منگایا اس کو، اور 1 دیے 2 دیے تو فوراً بولا کہ یا امیر المومنین دعنی ھذا قد ذهبت كل شيء ما وجدت في راسي، کہا کہ اے امیر المومنین اب میری عقل ٹھکانے پر آ گئی، اب میں وہ نہیں کہوں گا جو میرے ذہن میں پہلے بات تھی، اب میں سدھر گیا، جی اب میں سدھر گیا۔ مطلب یہ کہ خوارج کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ علماء سے دور کرنے والا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کبھی بھی اگر کوئی بندہ یہ کہے اگر علم حاصل کرنا ہے تو آپ کو علماء کی صحبت میں رہ کر ہی علم حاصل کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ ہوگا بہت بڑا واعظ ہوگا، بہت لیکچرز دینے والا ہوگا، یا پھر کوئی بھی ہوگا، اس کی اپنے فالوورز ہوں گے، اس کے یوٹیوب میں اپنے لاکھوں میں کروڑوں میں ویوز ہوں گے، لیکن یہ اس کی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو حق پر جانیں، یا پھر آپ اس کے ماتحت میں رہ کر اپنی زندگی کو، یا پھر علم حاصل کرنا آپ چاہیں گے، تو پھر گمراہی کے بہت راستے وہاں پر کھل جائے گی۔ آپ علماء، جو علماء قرآن و حدیث پر مہارت رکھتے ہیں، ایسے علماء سے علم کو حاصل کیجئے۔ ایک بات خوارج کے تعلق سے آج بھی آپ کے سامنے، یا پھر آپ معاشرے میں دیکھتے ہوں کہ کتنی زبردست ان کے اندر بھروسہ ہوتا ہے، خود اعتمادی، کانفیڈنس اتنا سخت کیسے ہوتا ہے، دیکھیے آپ اندازہ لگائیے۔ ایک خارجی جس کا نام ہے ابن ملجم، ایک خارجی اس کا نام ہے عمران بن حطان، اس نے ابن ملجم کی تعریف کی۔ ابن ملجم کون ہے جانتے ہیں آپ؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والا۔ تو اس کی تعریف کی، حضرت کیوں تعریف کی وہ بہرحال الگ معاملہ ہے۔ ابن ملجم کو حضرت علی کے قتل کے بدلے میں قصاص میں قتل کیا جا رہا تھا۔ جب قتل کیا جا رہا تھا تو ٹہرا، وہ سب کے سامنے بولا کہ لوگوں سن لو، مجھے ایک وار میں قتل نہیں کرنا، بلکہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، تاکہ اللہ کے پاس میرے جسم کا ہر ٹکڑا اس بات کی گواہی دے کہ میں نے حضرت علی کو قتل کیا دین کو سر بلند کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سوچئے، کر رہا وہ حضرت علی رضی اللہ، وقت کے جو سب سے بڑے ولی حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کا خون اس نے بہانا، اور کتنا اس کا کانفیڈنس دیکھیے، اور اس نے کہا کہ کیا کرو، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر۔ ظاہر سی بات ہے آس پاس کے جو لوگ ہوں گے وہ متاثر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے متاثر ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوارج کی تعلق سے بتایا کہ اگر میں ان کا زمانہ پالوں تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاد اور سمود کو ہلاک کیا، ویسے ہی میں ان کو ہلاک کروں گا، میں ان کو قتل کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر کوئی خوارج کے ساتھ جنگ کرے گا، لڑے گا، تو کیا ہوگا؟ اگر وہ لڑتے لڑتے خود شہید ہو گیا تو بھی جنتی، اور اگر کسی خارجی کو مار بھی دیا تو بھی یہ جنتی۔ تو خارجی یہ جو فتنہ ہے کوئی معمولی فتنہ نہیں، اس کے تعلق سے جاننا انتہائی ہمارے لیے ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب ان کا آغاز ہوا تو کئی لوگ جب اکٹھا ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ میں ان کے پاس جاؤں گا اور ان سے مناظرہ کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ زبردست کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، اور لگا کر وہاں پر حضرت علی کے حکم سے خارجیوں کے پاس گئے، اور جا کر انہوں نے جب دیکھا تو بولے کہ اے عبداللہ بن عباس، کیا معاملہ ہے، کیوں آئے؟
اور کہاں سے آ رہے ہو؟ تو بولے کہ میں اس جگہ سے آ رہا ہوں جہاں پر صحابہ کرام کی ایک جماعت ہے جو اللہ کی نبی کی صحبت میں رہ چکے ہیں، اور تمہارے پاس تو کوئی ایک صحابی بھی موجود نہیں۔ تو یہیں پر حق اور باطل کا کیا ہو گیا؟ فیصلہ ہو گیا۔ اسی کو ہم بولتے ہیں منہج سلف، صحابہ کا جو طریقہ ہے اسی طریقے پر ہم کو چلنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا کہا؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ صحابہ کی پوری جماعت یہاں پر، یعنی کہ حق کی ایک جماعت یہاں پر، اور تمہارے پاس ایک صحابی بھی نہیں، مطلب یہ کہ تم گمراہی پر ہو۔ تو بولے کہ تمہارے یہاں پر گمراہ کی مطلب وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے؟ بولے کہ 3 چیزیں۔ پہلی چیز یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انسانوں کے فیصلے کو، انسان کو حاکم انہوں نے بنایا، حالانکہ حاکم کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی، اسی لیے ہم ان کو کافر مانتے ہیں۔ دوسرا سوال کیا؟ دوسرا سوال یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک جنگ کی تھی جس میں حضرت عائشہ اور دوسرے صحابہ شریک تھے۔ اس جنگ کے بعد جنگ میں قیدیوں کو، لوگ جو شکست کھاتے ہیں ان کو قید بھی نہیں کیا گیا، اور جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت بھی نہیں بنایا گیا۔ حالانکہ جنگ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یا تو قید کر لیا جاتا ہے، جو شکست کھا جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، ان کو قید کر لیا جاتا ہے، اور جو مال ہوتا ہے ان کو مال غنیمت کے طور پر تقسیم کر دیا جاتا ہے، لیکن حضرت علی نے یہ بھی نہیں کیا۔ اور تیسری بات انہوں نے بتائی کہ فیصلے کو تسلیم کیا، اور انہوں نے امیر المؤمنین، مومنوں کے جو امیر ہیں، اس لقب کو انہوں نے مٹا دیا۔ جب وہ مومنوں کے امیر نہیں ہیں تو پھر یہ کافروں کے امیر ہیں۔ یہ 3 چیزیں، 3 شبہات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ذہن میں انہوں نے ڈالی۔ شبہات، وسوسوں میں مبتلا کریں گے، وسوسوں میں مبتلا کریں گے یہ لوگ، ان کی جو حربیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر میں تم کو ان کے سوالوں کا جواب دے دوں تو بولے کہ ہم لوگ مان لیں گے۔ پہلی بات انہوں نے بتائی کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مرد اور خواتین کے تعلق سے بیان فرمایا، کہا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ جب ایک شوہر اور بیوی دونوں کے آپس میں جھگڑے چل رہے ہیں تو کیا کرو، بیوی کے گھرانے خاندان میں سے ایک آدمی کو جج کے طور پر رکھ لو، اور مرد کے گھرانے خاندان میں سے ایک آدمی کو جج کے طور پر رکھ دو، دونوں بیٹھ کر فیصلہ کریں گے، دونوں کا جو فیصلہ ہوگا اس کو یہاں پر تسلیم کرنا پڑے گا۔ اب یہاں پر جج کو رکھنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ اور اس کے حکم کو ماننے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب ایک آدمی اور ایک مرد دونوں کو ملانے کے لیے حکم بنایا جا سکتا ہے تو یہاں پر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت، یہاں پر مسلمانوں کی جماعت، یہاں پر مسلمانوں کی جماعت، دونوں کو صلح کروانے کے لیے حکم نہیں رکھ سکتے کیا؟ خاموش ہو گئے۔ پہلے سوال کا جواب ان کو مل گیا۔ چلیے اب دوسرا سوال کیا ہے؟ قیدی نہیں بنائے انہوں نے، قیدی نہیں بنائے۔ اگر حضرت علی کا یہ ماننا ہے کہ یہ مسلمان ہیں اسی لیے میں نے ان کو قیدی نہیں بنایا تو مسلمانوں سے لڑنا حرام ہے، جائز نہیں جی۔ اور اگر یہ ان کو مسلمان نہیں سمجھ رہے، کافر سمجھ رہے تھے، اسی لیے انہوں نے لڑائی کی، تو پھر ان کو قیدی بنانا تھا، یہ شبہ ان کا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تو تم یہ چاہتے ہو کہ ان کو قیدی بنایا جائے، اور تم کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جن کو تم قیدی بنانے کی بات کر رہے ہو ان میں کون بھی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حضرت عائشہ کو قیدی بنانا چاہیے، یعنی کہ قیدی بنائیں گے تو وہ کیا بن جائیں گے؟ غلام بن جائیں گے۔ غلام بنانا چاہیے، اور غلاموں کے ساتھ جو کچھ معاملہ کیا جا سکتا ہے العیاذ باللہ وہ حضرت عائشہ کے ساتھ بھی تم کرنا چاہتے ہو تو پھر تم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تمہاری ماں ہے، اور غلام کے ساتھ تم جو کرتے ہو وہ حضرت عائشہ کے ساتھ تم وہ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ لوگ بولیں گے کہ ہاں یہ ہم ان کو غلام بنا کر وہ سارے معاملات کریں گے تو تب بھی یہ کافر ہو جائیں گے، کفر سے گزریں گے، اور یہ کہیں گے کہ نہیں حضرت عائشہ ہماری ماں نہیں ہے تو تب بھی یہ کفر پر آ جائیں گے۔ بولے کہ ہاں ٹھیک ہے، معاملہ ہم کو سمجھ میں آ گیا، دوسرا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ پھر تیسرا سوال وہ یہ کہ حضرت علی نے کیا کر دیا، اپنے نام سے پہلے امیر المؤمنین کا لفظ ہٹا دیا۔ جب وہ مسلمانوں کے امیر نہیں ہیں تو پھر کافر کے امیر ہی ہوں گے، دوسرا کون سا طبقہ ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب حدیبیہ کی صلح ہو رہی تھی، مسلمان مکہ گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، لیکن مکہ والے کیا کر دیے، روک دیے، اور بولے کہ اس سال تم کو نہیں آنا بلکہ اگلے سال آپ لوگ
عمرے کے لیے آنا ہے. تو اس وقت چند کنڈیشنز، چند وہاں پر شروط معاہدہ ہوا مسلمانوں اور قریش مکہ کے مشرکین کے درمیان. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رسول اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے. تو وہاں پر لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم آپ کو اگر رسول مانتے تو پھر ہمارا اور آپ کا اختلاف ہی نہیں تھا. ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، اسی لیے کیا کرو، آپ رسول اللہ کے لفظ کو ختم کر دو، صرف اتنا لکھو محمد کی جانب سے. تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ محمد رسول اللہ جہاں پر بھی ہے مٹا دو. حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے سے نہیں ہو سکتا، میں آپ کو رسول مانتا ہوں، میں کیسے مٹاؤں؟ 2-3 بار کہا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رسول اللہ کے لفظ کو مٹایا اور وہاں پر محمد لکھا، محمد لکھا. اب یہاں پر رسول اللہ کا لفظ مٹا دیے تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول سے ہٹ گئے، یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو والعیاذ باللہ کوئی کافر کہے گا؟ نہیں کہے گا. تو یہاں پر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا معاملہ بھی یہی تھا. جب وہ امیر المومنین کا لقب مٹا دیے تو تب بھی وہ کون ہے؟ مسلمان ہے، مومن. تو تینوں سوالوں کے جواب مل گئے. علماء نے لکھا، تاریخ میں روایتوں میں بات آتی ہے کہ جب یہ مناظرہ ہوا تو 2000 لوگ فوری طور پر وہاں پر ان کی جماعت سے ہٹ گئے، وہاں سے نکل کر آ گئے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، ایک بہت بڑا فرقہ ہے جو آج ہمارے معاشرے میں ہم کو دیکھنے ملتا ہے، جو تکفیری فتنہ ہے. بولتے ہیں کہ بھائی فلاں آدمی کافر، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ فرقہ یہ کہاں سے آیا؟ یہ خوارجی کی جانب سے آیا. انہوں نے فوری طور پر فیصلہ کیا کہ حضرت علی کافر ہیں، حضرت معاویہ کافر ہیں، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کافر ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ سارا جو کفر کے اندر تیزی والا جو معاملہ ہے یہ انہی کی جانب سے آیا ہوا معاملہ ہے. اور انہوں نے کیا کہا؟ ان الحکم الا للہ، فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے. اور آج کے زمانے میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے. میں مختصر طور پر باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. دیکھیے، ایک ہمارے پاس جو بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم جہاں پر ہندوستان میں ہیں، ہندوستان میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ بھائی یہاں پر حکومت کس کی؟ اللہ رب العالمین کی حکومت ہے یا پھر مخلوق کی حکومت ہے، انسانوں کی حکومت ہے؟ یہاں پر گورنمنٹ کس کی؟ فیصلہ کس کا ہوتا ہے؟ یہاں پر ظاہر سی بات ہے انڈین گورنمنٹ کا، ہندوستان کی جو حکومت ہے ان کا فیصلہ ہوتا ہے. تو کیا یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ تو نہیں؟ اور ان لوگوں نے کیا کہا؟ ان الحکم الا للہ، حاکم تو اللہ رب العالمین ہونا چاہیے. تو ہندوستان میں رہتے ہوئے جو بھی مسلمان یہاں کی حکومت کے فیصلوں کو قبول کرتے ہیں تو پھر وہ لوگ کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے. مطلب یہ انہوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو بھی کافر قرار دیا. اور ان لوگوں کا کام ہی یہی، مسلمانوں کو کافر قرار دینا. آپ کو ایک واقعہ میں بتاتا چلوں کہ ایک خوارجی ایک جماعت جا رہی تھی. حضرت عبداللہ بن خباب بن ارت رضی اللہ عنہ صحابی اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے، سواری میں جا رہے تھے. تو خارجیوں نے ان کو پکڑ لیا، یا ان کو پکڑ کر قیدی بنا کر لے جا رہے تھے، پکڑ کر لے جا رہے تھے. تو وہیں پر راستے میں ایک جانور گزرا، ایک آدمی نے اس جانور کو مارا، یا پھر بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس جانور کو قتل کر دیا. لوگوں دوسرے خارجیوں نے کہا کہ بھائی تم نے کیا کر دیا، یہ ہمارے لیے حلال ہی نہیں ہے، تم نے اس کا شکار کیوں کیا؟ تو فوراً اس سے معافی منگوائی اور فوراً اس سے توبہ کروایا. جانوروں کے ساتھ اس کا یہ معاملہ. ایک مقام پر گئے، وہاں پر جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے انہوں نے سوال کیا کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے تمہارا کیا معاملہ؟ حضرت علی کو کیا بولتے یہ لوگ؟ کافر بولتے تھے. لیکن حضرت عبداللہ بن خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ امیر المومنین ہیں، وہ مسلمانوں کے امیر ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، ساری چیزیں ذکر کر دی. تو پھر بہت زیادہ وہ غصے میں آ گئے اور ان کی بیوی کا بھی قتل کر دیا. نہ صرف بیوی کا قتل کیا بلکہ ان کے بیوی کے ان کے جو بچے پیٹ میں ان کا جو بچہ تھا اس کو بھی قتل کیا. تلوار کی نوک پر اس کو اٹھایا اور حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کو بھی انہوں نے قتل کیا، نہر میں ان کو بہا دیا. یہ ان کا معاملہ ہے، مسلمانوں کو کافر قرار دینا اور مسلمانوں کے خون کو بہانا، ان کے مال کو حلال سمجھنا. یہ خوارج کی عادت ہوتی ہے، خوارج کی فکر ہوتی ہے. اور ماضی قریب میں آپ نے دیکھا ہوگا جو مختلف جگہوں پر جو بم دھماکے ہوتے ہیں یا پھر جو قتل کے جو خودکش دھماکے ہوتے ہیں، سارا کا سارا معاملہ انہی کی ذہن سازی ہوتی ہے. جو لوگ اس کی فکر سے متاثر ہوتے ہیں یہی لوگ ہیں جو ان کے بارے میں آ جاتے ہیں. آج ایسی بہت ساری چیزیں موجود ہیں، بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں فوری طور پر کسی کو بھی کافر قرار دے. ایک فرقہ یہ بھی، بھائی آپ یہ بھی بتا دو میں آپ کو کہ ہندوستان کی حکومت کی جب بات آئی، ووٹ کی بات آتی ہے، ووٹ نہیں دینا چاہیے، اگر ووٹ دے رہے ہیں تو پھر بھی کافر ہو گئے. آپ نے سنا نہیں یا نہیں سنا کبھی یہ مسئلہ؟
اگر سنے ہوں تو میں اس کو ذکر کروں گا، ورنہ نا خامخواہ کی ایک نئی بات آپ کے ذہن میں ڈالنا بھی مناسب نہیں، وقت بھی ہمارے پاس بہت کم۔ جی سنیں، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تعلق سے ہندوستان یا پھر غیر مسلم جو گورنمنٹس ہوتی ہیں، جو حکومتیں ہوتی ہیں، اس کے تعلق سے 4 مراتب شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے۔ پہلا مرتبہ یہ، اگر کوئی بندہ کسی بھی گورنمنٹ کے قانون کو مانتا ہے، اس کے فیصلے کو قبول کرتا ہے، یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کے فیصلے سے بہتر ہے، تو پھر وہ کافر ہے، اللہ کے فیصلے سے بہتر نہیں۔ تو آپ بتائیے کہ ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو ہندوستان کے فیصلے کو اللہ کے فیصلے سے بہتر مانتا ہے؟ نہیں، العیاذ باللہ، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ پہلا۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے فیصلے سے بہتر تو نہیں مانتا، لیکن اللہ کا فیصلہ اور یہ جو ہندوستان کی حکومت ہے، اس کے فیصلے دونوں برابر، یہ بھی اچھا ہے یہ بھی اچھا ہے، دونوں برابر ہے۔ برابر مانتے ہیں ہم؟ نہیں مانتے۔ اللہ کے فیصلے کی برابری ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر کوئی برابر مانتا ہے تو پھر وہ بھی کافر ہے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، دین کا فیصلہ ہی اچھا ہے، لیکن یہ دنیا کا فیصلہ بھی ہے لیکن کچھ کم ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے مطابق فیصلہ کریں، آپ چاہتے ہیں تو اس کے مطابق، یعنی کہ دونوں میں سے کسی ایک کو لینا جائز ہے، جائز سمجھتا ہے، تو پھر ایسا بندہ بھی کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ اب یہاں پر چوتھا معاملہ ہے، وہ یہ کہ ہم یہاں پر کچھ نہیں کر سکتے، ہم نہ اس کو بہتر سمجھتے ہیں، ہم نہ اس کو اللہ کے فیصلے کے برابر سمجھتے ہیں، ہم نہ جائز سمجھتے ہیں، بلکہ یہاں پر مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ مجبوری والی کیفیت ہے، مجبوری والی حالت ہے۔ اگر ہم یہاں پر یہاں کے قوانین کو نہیں مانیں گے، قبول نہیں کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ خود ہمارا نقصان ہوگا، خود ہمارا یہاں پر نقصان ہوگا، یعنی کہ ہم یہاں پر گویا کہ مجبور ہیں، گویا کہ ہم مجبور ہیں۔ بہرحال اس کی تفصیلات ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا بناتے ہیں وہ ساری کے سارے بے بنیاد ہیں۔ اب ذرا ان لوگوں سے پوچھنا جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ طاغوت ووٹ دینا یہ غلط ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو کیا یہ لوگ ٹریفک کے رولز فالو کرتے یا نہیں کرتے؟ ایسے لوگ ٹریفک کے کیوں؟ اگر وہاں پر فالو نہیں کریں گے تو پھر کیا پڑ جائے گی؟ پینلٹی پڑ جائے گی، یہاں پر پیسے مال کا معاملہ آ جائے گا۔ اب یہاں پر جیب خالی ہو رہی تو یہاں پر حکومت کے فیصلوں کو مارو، غیر مسلم حکومت کے فیصلے کو مانے تو تب بھی وہ کافر نہیں ہو رہا، لیکن اگر دوسرے مسئلے میں اگر کوئی جا کر وہاں پر ان کی بات کو مان رہا ہے تو پھر اس کو کیا قرار دیتے ہیں یہ لوگ؟ کافر قرار دیتے ہیں۔ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ بہرحال اسی طریقے سے بہرحال وقت ہمارا بہت سارا ہو رہا ہے، اس کے اسباب کیا ہے میں آپ کے سامنے بتا دوں سرسری طور پر۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ منہج سلف سے دوری، یعنی کہ صحابہ کرام نے قرآن و حدیث کو جیسے سمجھا ویسے نہیں سمجھنا، جس کی وجہ سے آج امت کے اندر فرقے، جماعت وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ منہج سلف کے مطابق قرآن و حدیث کو سمجھنا۔ دوسری چیز ہے عقل پرستی، عقل کی بنیاد پر۔ آپ نے دیکھا قدریہ عقل کی وجہ سے گمراہ ہوئے، جبریہ عقل کی وجہ سے گمراہ ہوئے۔ قرآن و حدیث کو لیتے، قرآن کے اندر کیا تھا؟ وَمَا تَشَاءُونَ، اللہ کے فیصلے کو بھی اللہ وہاں پر ذکر کیا، اللہ کے ارادے کو بھی ثابت کیا گیا اور بندے کے بھی ارادے کو ثابت کیا گیا۔ قرآن کو لیتے تو وہ کامیاب ہو جاتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ قرآن کو لینے کے بجائے اپنے عقل پر انہوں نے اعتماد کیا۔ تیسری چیز ہے عصبیت، عصبیت یا پھر تقلید، آنکھ بند کر کے نہیں فلاں آدمی بول دیے، فلاں امام بول دیے، فلاں پیر بول دیے، بس وہی صحیح، وہ جھوٹے نہیں ہو سکتے، وہ ولی ہے، وہ جو بھی بولیں گے وہی صحیح، ان کے پیچھے ہم چلیں گے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ۔ اور چوتھا ایک بہت بڑا سبب ہے، وہ ہے جہالت۔ دیکھیں ہر دور اور ہر زمانے میں یہ فرقے، یہ فسادات، یہ عقیدے کا بگاڑ، یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ اگر اس سے ہم بچ سکتے ہیں تو کس بنیاد پر بچ سکتے ہیں؟ علم کی بنیاد پر بچ سکتے۔ اگر علم نہیں ہے، جہالت ہے، تو پھر کسی کی بھی بات کو کیا کہا جائے گا؟ ہاں ہاں کہہ کر اس کو قبول کر لیا جائے گا۔ تو جہالت بھی یہ فرقے اور فسادات وغیرہ کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اور ایک اور اہم وجہ وہ ہے قرآن اور حدیث کو علماء کے صحبت میں رہ کر نہیں سمجھنا، بلکہ خود ہی سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ اب خوارج نے کیا کیا جانتے ہیں آپ لوگ؟ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث کیا ہے؟ جس کے دل میں یا پھر جو بندہ چغلی کرتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں، لا يدخل الجنت قتان۔ پھر دوسری حدیث ہے لا يدخل الجنت منان، جو احسان کر کے احسان جتاتا ہے وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جب جنت میں نہیں جائے گا تو پھر کس میں جائے گا؟ وہ
جہنم میں جائے گا. اس حدیث کو لے لیا اور خوارج نے یہ فیصلہ کیا کہ انسان دنیا میں جو بھی بندہ گناہ کبیرہ کرتا، بڑا گناہ کرتا ہے تو پھر وہ جہنمی ہے، اسلام سے وہ باہر ہو جائے گا. ایک حدیث کو لے لیا انہوں نے، لیکن وہیں پر جو دوسری حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا وہ جنت میں جائے گا. ان حدیث کو انہوں نے چھوڑ دیا. مطلب یہ کہ بعض حدیثوں کو لے لیا اور بعض حدیثوں کو چھوڑ دیا. اصل طریقہ کیا ہے سلف کا، اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ کیا ہے؟ احادیث کو ایک ساتھ رکھ کر جوڑ کر ہم وہاں پر کسی بھی بات کو سمجھیں گے، کسی بھی بات کو لیں گے. اب یہاں پر علماء نے کیسے بات کو سمجھا؟ علماء نے یہ بات سمجھائی کہ جو احسان جتانے والا یا پھر چغلخور جو جنت میں نہیں جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شروعات میں جنت میں نہیں جائے گا، شروعات میں جنت میں نہیں جائے گا. مطلب یہ کہ پہلے اس کو سزا دی جائے گی، بعد میں یہ جنت میں جائے گا، لیکن جنت میں تو جائے گا نا. اور من قال لا الہ الا اللہ، یہ جو حدیث ہے لا الہ الا اللہ جس نے پڑھا وہ جنت میں جائے گا. مطلب یہ کہ آخر میں بالآخر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت ہوگا. لا الہ الا اللہ پڑھ لیا لیکن وہ چغلی کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے شروع میں اس کو سزا دی جائے اور بعد میں اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے. دونوں حدیثوں کو ملا کر سمجھنے سے بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ بات سمجھ میں آ گئی. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بعض حدیثوں کو لیا اور بعض حدیثوں کو چھوڑ دیا. اب جب علماء کے پاس رہ کر یہ باتیں سیکھی جاتی ہیں تو پھر معاملہ وہاں پر بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے علماء کی صحبت میں رہیں. کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، علماء سے جو ماہر ہیں، جو کبار علماء ہیں، ان سے رہنمائی لی جائے اور ان سے علم کو حاصل کریں. تو بہرحال انہی چند باتوں پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دین پر، عقیدے پر ثابت قدم رکھے. اہل السنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے اس کو اپنانے، قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گمراہ فرقوں سے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے. وقت نہیں ہو گیا؟ یہ تو ایک بڑی فہرست ہے. ہاں، نماز پڑھتے وقت کوئی نماز کے تعلق سے جو بھی مسئلہ ہوگا کل انشاءاللہ ہم جواب دیں گے. کل ہمارے پاس ہے جی. نماز پڑھتے وقت کوئی تصویر سامنے ہو تو کیا نماز ہوگی؟ نہیں پڑھنا چاہیے، بہتر ہے نہیں پڑھنا چاہیے، ہٹا دینا چاہیے. جائے نماز پر چاند، تارا اور کعبہ وغیرہ ہو تو کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نماز اس کے اندر ہو جائے گی، لیکن کیا ہوگا؟ خشوع خضوع ہمارا ختم ہو جائے گا. بعض جو محققین ہیں انہوں نے یہاں تک بھی بات بتائی کہ اس قسم کی جو نقش و نگاری ہوتی ہے، یہی وجہ یہاں پر جو چاندنی وغیرہ ڈالے ہوئے ہیں، کیوں ڈالے بتائیے؟ آپ جانتے ہیں آپ لوگ، یہ بس ایک فارمیلٹی کے لیے طور پر نہیں ہے بلکہ سادہ ہو. ورنہ نقش و نگاری ہو تو کیا ہوگا؟ ایک لائن یہاں پر گھوم رہی ہے، ڈیزائن یہاں سے جا رہا، ایک بیل یہاں سے چڑھ رہی، وہ بیل یہاں سے اتر رہی. امام صاحب سورہ فاتحہ ختم کر دیے اور رکوع میں چلے گئے، سجدے میں چلے گئے، ہم وہیں پر ڈیزائنوں کے پیچھے، بیل کے پیچھے ہماری نظریں دوڑانے میں رہ گئے. یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. اسی لیے نماز تو ہو جائے گی لیکن خشوع خضوع پر وہاں پر اثر پڑے گا. اس لیے بہتر ہے کہ سادھی، اگر کوئی بیڈ شیٹ ہے، جائے نماز کے لیے ضروری بھی نہیں کہ مکے سے عمرے پر جا کر کوئی لا کر دیے، تو آپ ایک خالی سیدھا سا سفید چادر، کپڑا جو بھی ہے بچھا کر نماز پڑھ لیں. اگر وہ بھی میسر نہیں، زمین پر نماز پڑھ لیجیے. آپ زمین پر بھی نماز ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب نماز پڑھتے تو کیچڑ ہوتا اور بارش وورش ہوتی تو کیچڑ وہاں پر جمع ہو جاتا اور چہرے پر کیچڑ وغیرہ لگ جاتا. مٹی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو اس کا اہتمام ہو سکتا ہے. جنت میں آدم علیہ السلام کو دیکھا اور کیا ان کا دین اسلام تھا؟ ظاہر سی بات ہے، دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے سب کا دین کیا تھا؟ اسلام تھا. سب کا دین اسلام ہی تھا، توحید ان کی دعوت تھی. البتہ جو شریعتیں ہیں ان میں سے فرق تھا، جیسے آپ لوگوں نے عقیدے کے اندر سیکھا. ماں باپ کے آداب اور استاد کے آداب کے بارے میں بتائیے. یقینی طور پر ماں باپ، والد اللہ رب العالمین نے اپنے حقوق کے بعد، اپنے حق کے بعد والدین کا تذکرہ کیا، یعنی کہ حقوق العباد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے پہلے بعد میں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں وہ تو دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اس کے بغیر کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے حقوق العباد میں سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بات اس کے لیے کافی ہے، ان کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے. ان کے آداب کی بات بتا رہے تو یہاں تک بھی احادیث میں ہم کو بات ملتی ہے کہ اگر کوئی بندہ نفل نمازوں میں، فرض نماز میں ہے اور کوئی والدین بلا رہے ہیں تو پھر نماز کو وہ مکمل کرے گا، لیکن نفل نماز میں اگر کوئی ہے تو اپنی نماز کو توڑ کر جائے گا. وہ کیوں؟ کیونکہ والدین کی فرما برداری کرنا واجب ہے. اب یہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے؟
نفل نماز پڑھ رہا ہے، نفل کا مقام زیادہ ہوتا ہے یا فرض کا مقام زیادہ ہوتا ہے؟ فرض کا مقام زیادہ ہوتا ہے، تو پھر جائے گا، پھر بعد میں آ کر اپنی نماز کو وہ مکمل کرے گا۔ اور جریج والا واقعہ آپ جانتے ہیں، جریج والا واقعہ، ان کی والدہ نے ان کو بددعا دی اور وہ بددعا لگ بھی گئی تھی ان کو۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بات اس کے لیے کافی ہے۔ توبہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور ہم یہ کیسے جانیں کہ ہماری توبہ قبول ہو جائے گی؟ توبہ کا طریقہ یہ کہ سب سے پہلے ہم نے گناہ کیا اس بات کا احساس ہو، شرمندگی ہو، آئندہ سے نہ کرنے کا جذبہ ہو اور عزم ہو کہ آئندہ سے ہم اس قسم کی کوئی گناہ، اس قسم کا کوئی غلطی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اگر توبہ کر رہے ہیں تو پھر یہ توبہ صحیح، ورنہ بولتے ہیں کہ بھائی چلو وقتی طور پر کر لیں گے، اگلی بار موقع ملا تو دیکھ لیں گے۔ اگر اس جذبے کے ساتھ توبہ کر رہے ہیں تو پھر اس کی توبہ نہیں ہے۔ توبہ کے شروط ہیں ندامت ہو، شرمندگی کا احساس ہو اور آئندہ سے نہ کرنے کا پکا عزم ہو۔ ان جذبات کے ساتھ اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو پھر اس کی توبہ صحیح ہے، ورنہ اس کی توبہ صحیح نہیں ہے۔ 2 درہم آج کے زمانے میں کتنا ہے؟ واللہ علم، دیکھنا پڑے گا۔ یہ درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو، چاندی کے سکے کو، اس کا حساب دیکھنا پڑے گا، واللہ علم۔ کیا وضو کرنے کے بعد چھوٹے بچوں کو پیشاب و پاخانہ دھلانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹے گا، آج ہی صبح ہم نے اس مسئلے کو پڑھا تھا۔ بلکہ گندگی لگ جانے سے کیا کریں گے، ہم اس گندگی کو صاف کر لیں گے، ہاتھ کو صاف کر لیں، یا پھر پیمپر وغیرہ بدلتے ہیں، ہاتھ پر اگر کوئی گندگی لگ جاتی ہے پیمپر کی وجہ سے تو اس کو صاف کر لیں، تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، نہیں ٹوٹتا۔ وہاں پر شہوت کی بات آتی ہے، شہوت کی بات آتی ہے تو اس سے انشاءاللہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ غیر محرم سے تعلق رکھنا کیسا ہے؟ حرام ہے، جائز نہیں، کبیرہ گناہ ہے۔ اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق رکھنا تو بہت دور کی بات ہے، تعلق رکھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر کوئی عورت گھر سے بناؤ سنگار کر کے خوشبو لگا کر بس اس نیت سے نکلتی ہے کہ تعلق بنانا نہیں، بس یہ سمجھ کر نکلے کہ لوگوں کی توجہ میری طرف ہو، یا پھر لوگ میرے تعلق سے بات کریں کہ بھئی دیکھو کتنی خوبصورت ہے، یا پھر اس کا پرفیوم اتنا اچھا ہے، یہ سمجھ کر وہ نکلتی ہے، تو اس کے تعلق سے بتایا کہ یہ زانیہ، یہ بدکار عورت ہے۔ صرف اس نیت سے اگر نکلتی، اگر کوئی تعلقات بناتی ہے تو پھر تعلقات کی بنیاد پر یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت ہی سنگین معاملہ ہے، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ غیر محرم تو غیر محرم اگر زنا تعلقات، اگر جسمانی تعلقات ہے تو پھر وہ زنا ہے، جسمانی تعلقات ہے تو پھر وہ زنا ہے۔ ہم اہل حدیث ہیں اور ہمارے ہسبینڈ تبلیغی جماعت کے ہیں، رفع الیدین نہیں کرتے ہیں، بولتے تو ہسبینڈ کی بات سننا جائے یا نہیں؟ دیکھیے ایک قاعدہ ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے؟ تو آپ ایسے مقامات پر جو دین کا حصہ ہے تو وہاں پر آپ عمل کریں گے، اور جہاں پر دنیاوی معاملات ہے یا پھر مستحب یا پھر مباح چیزیں ہیں تو وہاں پر آپ شوہر کی بات کو تسلیم کر لیں، مان لیں، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر وہ سنتوں سے، مستحب کاموں سے رکتا ہے تو وہ ذمہ دار ہوگا، لیکن آپ اس سے رک جائیں۔ البتہ جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، جن کا تعلق عقائد سے ہے تو پھر وہاں پر شوہر کی بات کو تسلیم نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شوہر یہ کہتا ہے کہ یہاں پر جاؤ اور سجدہ کرو، ہم بولیں گے نہیں کریں گے۔ لیکن اگر کوئی شوہر یہ کہتا ہے کہ بھائی تم جمعرات کا روزہ نہیں رکھنا ہے، جمعرات کا روزہ رکھنے کا حکم کیا ہے جی؟ سنت کا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ نفل روزے شوہر کی اجازت سے رکھنا ہے۔ تو یہی معاملہ ہے کہ نفل چیزیں اگر شوہر اس سے روکتا ہے تو پھر اس سے رک جائے، لیکن اگر کوئی فرائض سے روکتا ہے تو پھر وہاں پر کسی کی بات، نہ شوہر کی نہ والدین کی کسی کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ ہسبینڈ کی پرمیشن کے ساتھ کیا عورت آئی بروز اور میک اپ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، اس سے منع کیا۔ دیکھیے زینت کی جتنی بھی چیزیں ہیں، بناؤ سنگار کی، شوہر کے لیے وہ کر سکتی ہیں، سوائے ان چیزوں کے جس سے خود شریعت نے اس کو روکا ہے، منع کیا ہے جی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئی بروز وغیرہ بنانے سے روکا، منع کیا۔ یہ شوہر کے لیے کرنا بھی جائز نہیں ہے اور دوسروں کے لیے کرنا بھی جائز نہیں، اپنے شوق کے لیے بھی کرنا جائز نہیں۔ چہرے کے جو بال وغیرہ نکالے جاتے ہیں اپنے لیے بھی کرنا جائز نہیں اور شوہر کے لیے بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ دانتوں کے درمیان جو کشادگی پیدا کی جاتی ہے
متفلجات، یہ نہ اپنے لیے جائز ہے اور نہ ہی شوہر کے لیے جائز ہے۔ زینت کی ساری چیزیں شوہر کے لیے کی جا سکتی ہیں سوائے ان زینتوں کے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا۔ اب آئیبروز کے تعلق سے شریعت نے اس کو حرام قرار دیا تو شوہر کے لیے بھی وہ کرنا جائز نہیں ہے۔ میت جنازے کو سامنے رکھ کر ان کی دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں، یا میت جنازے کو لے کر جانے کے بعد بھی اجتماعی دعا کر سکتے ہیں؟ جنازے کے لیے اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے، اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے۔ ان کو قبر میں رکھنے کے بعد انفرادی طور پر جو بھی دعا کرنا ہے کر سکتے ہیں، البتہ انتقال ہونے کے بعد میت سامنے آپ ان کو دعا کر رہے ہیں، دعا دیجئے، اللہ ان کے صبر قبر میں سوالات کو آسان کرے، دعا کر سکتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر دعا یہ ثابت نہیں ہے۔ کیا عورت گھر کے معاملے میں فیصلہ لے سکتی ہے؟ مشورہ کر سکتے، مشورے کے بعد، کیونکہ فیصلہ لینے کا جو حق ہوتا ہے وہ کس کو ہوتا ہے؟ سرپرست کو ہوتا ہے عموماً، جی۔ تو مشورہ کرنا چاہیے، شوہروں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں سے مشورہ کریں۔ حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے، جی، جب مدینے سے مکے کے قریب آ گئے تھے لیکن عمرے کی اجازت نہیں ملی، اب واپس جانا تھا، صحابہ کرام واپس چلنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان۔ ارے بھائی صحابہ کرام نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ حضرت وہاں پر ام سلمہ غالباً رضی اللہ عنہا وہاں پر تھی، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ اپنے بال نکالیے اور اپنے جانور کو ذبح کیجئے، دیکھیے سارے لوگ انشاءاللہ آپ کے اس عمل کی پیروی کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی زوجہ کی وہاں پر بات سنی اور بال نکالے اور جانور کی قربانی دی، تو کیا کیا؟ سارے صحابہ نے بھی وہاں پر عمل کیا۔ مطلب یہ ہوا کہ بیویوں سے بھی مشورہ لیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیویوں سے مشورہ نہیں لینا ہے، یہ کمزوری کی علامت ہے، یہ ساری چیزیں بے بنیاد ہے، غیر مسلموں کی جانب سے یہ ساری چیزیں ہمارے پاس آ چکی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے؟ ہاں، چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے۔ کیا عورت کی آواز کا پردہ اسکول میں بھی پڑھاتے وقت ضروری ہے؟ تو دیکھیے اس کے تعلق سے علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ اب بہتر ہے کہ تفصیلی طور پر اس کو آپ کسی معتبر عالم سے آپ سنیں۔ مختصر طور پر یہ کہ غیر ضروری آپ وہاں پر نہ کریں، غیر ضروری آپ اپنی آواز کو نہ کریں، ورنہ فی نفسی عورت کی آواز اس کو پردے کے حکم میں ہے یا نہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن بہتر یہ ہے اگر آپ بات بھی کر رہے ہیں، ضرورت ہے وہاں پر، تو لچکدار لہجے میں وہاں پر گفتگو نہیں ہونی چاہیے، سخت لہجے میں وہاں پر گفتگو ہونی چاہیے۔ ہر فرض نماز کے ساتھ سنت پڑھنا واجب ہے؟ جی سنت مؤکدہ پڑھنا چاہے، واجب ہے۔ سنت بھی بول رہے ہیں اور واجب بھی بول رہے ہیں۔ سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کریں گے آپ تو زیادہ ثواب ملے گا، اگر نہیں کریں گے تو کم از کم گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن سنت کو سنت سمجھ کر یا پھر غیر ضروری سمجھ کر اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پابندی سے عمل کیا، کیونکہ فرائض میں جو کوتاہی ہوتی ہے، جو کمی ہوتی ہے، اس کمی کو کس کے ذریعے سے دور کیا جاتا ہے؟ سنتوں سے۔ اب کوئی بندہ دنیا میں کوئی نمازی ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا کہ میں ابھی جو عصر کی نماز ادا کیا میری نماز 100% صحیح ہے، کوئی دعویٰ کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ کہ کمی ہوئی، یعنی کہ ہماری کمی کو ہم کس کے ذریعے سے دور کر سکتے ہیں؟ سنت کے ذریعے سے۔ تو اس لحاظ سے ہم کو سنت پڑھنا چاہیے۔ چلیے انشاءاللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔